أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 12واں درس فارسی کی تیسری کتاب سے۔ آج کے درس کا عنوان ہے پیش رفت۔ آپ نے اس کو پیش رفت پڑھنا ہے، پیش رفت نہیں پڑھنا۔ پیش رفت کا معنی ہے ترقی، پیش رفت کا معنی ہے جدید وسائل، پیش رفت کا معنی ہے ٹیکنالوجی۔ یہ لفظ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کیونکہ آج کے درس کے دوران یہ لفظ زیادہ استعمال ہوگا۔ انسان موجودی کنج کا و جستجوگر است، او امروز به وسیله فناوری‌های جدید می‌تواند کارهای انجام دهد که در گذشته نمی‌توانست۔ انسان موجودی، موجودہ جو انسان ہے وہ کوشش اور جستجوگر ہے۔ او امروز به وسیله فناوری‌های جدید، او امروز ہے یہ جو انسان ہے آج کل کے زمانے میں فناوری، یہ جو جدید چیزیں بن گئی ہیں ان کے ذریعے وہ کام انجام دے سکتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں انجام نہیں دیے جا سکتے تھے۔ در زمان قدیم انسان ها ناچار بودند، پیاده به مسافرت بروند یا از حیواناتی مانند اسب، شتر و الاغ استفاده کنند و مدت زیادی در راه باشند، اما امروزه با ساختن وسایل پیشرفته مانند هواپیما، قطار، کشتی و می‌توانند در زمان کوتاهی به مقصد برسند۔ قدیم زمانے میں انسان بیچارہ مجبور تھا، یا پیدل سفر کیا کرتا تھا یا حیوانوں پر وہ سفر کرتا تھا۔ مانند اسب یعنی گھوڑے پہ سفر کرتا تھا، شتر یعنی اونٹ پہ سفر کرتا تھا، الاغ یعنی کھچر پر سفر کرتا تھا، استفادہ کنند یعنی ان پر سواری کرتا تھا، ان سے استفادہ کرتا تھا۔ وہ مدت زیادہ در راہ باشند، ان کا جو سفر تھا وہ طولانی ہو جاتا تھا، زیادہ ہو جاتا تھا، وہ کافی عرصہ راستے میں ہی رہتے تھے۔ اما امروزے لیکن آج کل کے زمانے میں با ساختن وسائل پیش رفتی، جیسے پیش رفتی وسائل بن گئے ہیں۔ پیش رفتی کا میں نے آپ کو معنی پہلے بتایا ہے، یعنی جدید وسائل جو بن گئے ہیں مانند ہواپیما، جیسے کہ ہوائی جہاز ہے، قطار ہے، کشتی ہے، وا کے بعد 3 نقطے ہیں یعنی وغیرہ وغیرہ۔ می توانند در زمان کوتاہ بے مقصد بے رسند، چھوٹی سی مدت میں، کوتاہ مدت میں جو ہے انسان جو ہے اپنا سفر جو ہے وہ طے کر سکتا ہے۔ جیسے کہ پاکستان سے ایران، ایران سے پاکستان اگر بسوں پر آئیں تو کم سے کم 3 دن لگتے ہیں، اگر یہی سفر ہم جہاز میں کریں تو 3 گھنٹے سے پہلے ہم ایران پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیں انسان نے کتنی ترقی کی ہے، 3 گھنٹے کہاں، 3 دن کہاں۔ ما می توانیم به وسیله را یعنی ہر چیزی را که می خواهیم در زمان کوتاهی جستجو کنیم، به صورت کتابی را در یک کتابخانه بزرگ پیدا کنیم، علم و دانش بیاموزیم، اطلاعات را جا بجا کنیم، خرید و فروخت نمائیم وغیرہ۔ آج کل کے زمانے میں کمپیوٹر کے ذریعے ہر وہ چیز جو ہم چاہیں جس کے بارے میں معلومات تھوڑی سی مدت یعنی منٹوں میں ہم اس کا اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر میں سرچ کر کے پتہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی کتاب کو تلاش کرنا چاہتے ہیں ایک کتاب خانے سے تو ہم اپنے کمپیوٹر میں لکھیں گے کہ فلاں کتاب جو ہے وہ کہاں ہے تو وہ جلدی پیدا ہو جائے گا، یعنی ہمیں مل جائے گا۔ پیدا کا معنی ہے مل جانا۔ علم و دانش بیاموزیم، آج کل کے جو وسائل ہیں ان کے ذریعے جو ہے ہمیں علم اور دانش جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ اطلاعات را جا بجا کنیم، جو اطلاعات ہیں جو ہمارے پیغامات ہیں ان کو ہم ادھر ادھر بھیج سکتے ہیں۔ خرید و فروخت نمائم، خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں، جیسے دراز ہے یا ہم ٹکٹ کرنا چاہتے ہیں تو فون سے ہم ٹکٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں انسان نے کتنی ترقی کی ہے، گھر بیٹھے ہم جو اسنیپ لگاتے ہیں یا پاکستان میں کریم ہے تو ہمارے گیٹ پر جو ہے وہ گاڑی آ جاتی ہے، ہمیں فقط گیٹ سے باہر نکلنا ہوتا ہے، گاڑی کھڑی ہوتی ہے، ہم اس پہ سوار ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، جبکہ پہلے زمانے میں ایسی کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔ در این زمانے افراد می توانند با وسائل مختلف الکترونیکی مانند رادیو، تلویزیون،
مختلف رایانه و ماهواره با هم ارتباط داشته باشند، از حال هم باخبر شوند و از دانش و تجربے یکدیگر استفادہ نمائند۔ آج کل کے زمانے میں جو الیکٹرونکی وسائل کا زمانہ ہے، جیسے ریڈیو ہو گیا، ٹیلی ویژن ہو گیا، ٹیلی فون ہو گیا، رایانے یعنی کمپیوٹر ہو گیا، ماہوارے یعنی ڈش ہو گیا، باہم ارتباط داشتے باشند، لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ از احوال ہم باخبر شوند، ایک دوسرے کی خبر گیری بھی کر سکتے ہیں۔ وز دانش و تجربے یک دیگر استفادہ نمائند، ایک دوسرے کے تجربے سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ پرانے زمانے میں اس چیز کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ آج کل آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آئے، آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کریں، اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حل نکل آئے گا۔ آپ کو چاہے کمپیوٹر میں مشکل ہو، چاہے موبائل میں کوئی مشکل ہو، کوئی سیٹنگ ہو، آپ اس کو سرچ کریں تو اس کا کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی رائے حل نکل آئے گا۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو دوسرے کے تجربے سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ پرانے زمانے میں مشکل ہی رہ جاتی تھی، اس کا کوئی حل موجود نہیں ہوتا تھا۔ با استفادہ از پست الیکترونک ای میل نامه های خود را در کوتاه ترین زمانه و به هر جا که می‌خواهد بفرستد، در حالی که در گذشته نامه ها را به وسیله کبوتران مخصوص یا اسب سواران ماهر با سختی و در مدت طولانی به مقصد می‌رسانند۔ آج کل کے زمانے میں آپ اپنے خط کو، اپنے پیغام کو چند ہی منٹوں میں دوستوں تک پہنچا سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، یعنی ایک کلک کی ضرورت ہے، جبکہ قدیم زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ قدیم زمانے میں مخصوص کبوتر ہوا کرتے تھے، مخصوص اسب سواران یعنی گھوڑے سوار ہوا کرتے تھے، جو بہت سختی اور مشقت اور کافی عرصے کے بعد آپ کے پیغام کو مقصد تک پہنچاتے تھے۔ اب آخر میں ایک سوال کرتے ہیں تاکہ انسان کا ضمیر جو ہے وہ بیدار ہو۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ آیا ان پیش رفت های مادی بے تنہائی برائے خوش بختی و سعادت بشر کافی است؟ کیا آپ یہ جو اتنی ترقی دیکھ رہے ہو مادی، کیا یہ انسان کی خوش بختی اور سعادت کے لیے کافی ہے، یا علاوہ بر این ہا انسان بے پیش رفت معنوی ہم نیاز مند است، یا اس کے علاوہ انسان جو ہے وہ معنوی ترقی کا بھی جو ہے وہ نیاز مند ہے، یعنی ضرورت مند ہے؟ یعنی فقط یہ مادی دنیا کی ترقی ہمارے لیے کافی ہے، یا ہمیں آخرت کی جو معنوی ترقی اس کی بھی ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کے کمالات، آخرت کی ترقی، آخرت کے درجات کی بھی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں فقط ہمارے کام آئیں گی، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کے وسائل، دنیا کی یہ جو اتنی ساری سہولتیں ہیں، یہ تو عارضی ہیں، یہ عارضی مقام ہے، یہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہاں کے لیے ہمیں معنوی ایک مقام حاصل کرنا چاہیے، جس کی طرف جو ہے وہ ہر انسان محتاج ہے۔ اب چلتے ہیں درس کے سوالوں کی طرف۔ سب سے پہلا سوال ہے، انسان چگونه موجودی است؟ انسان کس طریقے کا موجودی ہے؟ تو اس کا جواب ہے انسان جو ہے وہ جستجوگر ہے۔ دوسرا سوال ہے، مسافرت در زمان قدیم و حال چه فرق های دارد؟ قدیم زمانے میں اور آج کل کے زمانے میں مسافرت کا یعنی سفر کا کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قدیم زمانے میں سفر اور آج کل کے زمانے میں جو سفر ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ قدیم زمانے میں مہینوں جو ہے وہ انسان سفر میں ہوا کرتا تھا، جبکہ آج کل کا جو سفر ہے بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنوں کا سفر انسان گھنٹوں میں طے کرتا ہے، اور گھنٹوں کا سفر جو ہے وہ منٹوں میں طے کرتا ہے آج کل کے زمانے میں۔ تیسرا سوال ہے، انسان برائے رسیدن به خوش بختی و سعادت به چه چیزی نیاز مند است؟ انسان جو ہے خوش بختی اور سعادت تک پہنچنے کے لیے کس چیز کا محتاج ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معنوی چیز کا انسان جو ہے وہ نیاز مند ہے۔
یعنی دنیا کے ساتھ ساتھ جو معنوی چیزیں ہیں، جو روحانی چیزیں ہیں، ان کا جو ہے وہ انسان ضرورت مند ہے، نیاز مند ہے۔ خالی یہ دنیا کی مادی چیزیں انسان کے لیے کافی نہیں ہیں۔ اب ہے چوتھا سوال، امروز بے وسیلہ رایان چے کارہائے می توانیم انجام دہیم۔ آج کل کے زمانے میں ہم کمپیوٹر کے ذریعے کون سے کام انجام دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہم اپنے خط کو چند ہی منٹوں میں اپنے دوستوں تک پہنچا سکتے ہیں، جبکہ پرانے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ کبوتر ہوا کرتے تھے اور وہ گھوڑے سواراں جو ماہر ہوا کرتے تھے وہ بھی خط کو لے جاتے تھے، لیکن ان کو بھی بہت سختی اور بہت مدت پیش آتی تھی۔ اس کے بعد خط ہمارا جا کر کے اپنے مقصد یعنی جہاں تک ہم پہنچانا چاہتے تھے وہاں جا کر کے پہنچتا تھا، جبکہ آج کل کا جو زمانہ ہے فقط ایک کلک کا زمانہ ہے۔ اب چلتے ہیں درس کے مخالف الفاظ کی طرف۔ سب سے پہلا لفظ مقصد۔ مقصد وہی انتہا ہے جس کا مخالف ہے مبدا۔ مبدا یعنی ابتدا، مقصد یعنی انتہا۔ اس کے بعد لفظ امروز۔ امروز یعنی آج کل، یعنی آج کل کا زمانہ۔ امروز کہتے ہیں آج کو، امروز یعنی آج کل کا زمانہ، جس کا مخالف لفظ در زمانے گزشتے۔ زمانے گزشتے یعنی گزرے ہوئے زمانے میں۔ اس کے بعد لفظ باخبر۔ باخبر وہی باخبر جس کا مخالف لفظ بی خبر۔ بی خبر وہی بے خبر ہونا، فقط تلفظ کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد لفظ سعادت۔ سعادت وہی سعادت ہے جس کا مخالف لفظ بدبختی یا شقاوت۔ بدبختی وہی بدبختی ہے، شقاوت بھی وہی شقاوت ہے۔ یہ سعادت، بدبختی، شقاوت یہ اردو فارسی ایک ہیں۔ اس کے بعد لفظ ماہر۔ ماہر وہی جو مہارت رکھتا ہو، جس کا مخالف لفظ بی تجربے یا ناشی۔ ناشی وہی بے تجربے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لفظ مجبور۔ مجبور وہی مجبور ہے جس کا مخالف لفظ مختار یا با اختیار۔ اس کے بعد لفظ بے سرعت۔ بے سرعت یعنی جلدی۔ بے سرعت یعنی جلدی جس کا مخالف لفظ آہستہ۔ آہستہ وہی آہستہ، فقط تلفظ کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں۔ ہم کہتے ہیں آہستہ، فارسی والے کہتے ہیں آہستہ۔ آہستہ کہیں یا بےکندی کہیں، بات ایک ہے۔ اس کے بعد لفظ پیدا کردن۔ پیدا کردن یعنی پیدا کرنا، تلاش کرنا، جس کا مخالف لفظ گم کردن۔ گم کردن یعنی گم کر دینا۔ اس کے بعد لفظ ماضی۔ ماضی وہی یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں اس کو کہا جاتا ہے ماضی، جو آخرت کی چیزیں ہیں ان کو کہا جاتا ہے معنوی۔ ماضی یعنی دنیا کی چیزیں، معنوی یعنی آخرت کی چیزیں۔ اس کے بعد لفظ نیاز مند۔ نیاز مند یعنی ضرورت مند۔ نیاز مند یعنی ضرورت مند، جس کا مخالف لفظ بی نیاز۔ بی نیاز یعنی جس کو ضرورت نہ ہو، جس کو ضرورت نہ ہو۔ یہ تھا آج کا ہمارا 12واں درس۔ امید ہے دوستان اس درس کو سنیں گے، اس درس کو لکھیں گے، اس درس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ دوستان سے آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر میری ویڈیو آپ کے کام کی ہو، میری ویڈیو سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہو، تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ کوشش ہوگی ہر ایک دوست کو جواب دیا جائے۔ والسلام۔